ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل اسٹڈیز، غیر مسیحوں کے اور آپ کے اہم ترین سوالات کے جوابات، کئی ہارٹ ایشوز پر مبنی ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے اور بہت کچھ اور جاننے کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ میری بیٹی سبرینا بھی انہیں محبت کا اظہار کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج میرا تیسرا چکر ہے، نیچے سے میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے دکھا بھی سی بڑی چھیتی کرنا کٹیا بھائی تھوڑے نال میں چھیتی نکلو عبادت کرنی ہے۔ تو خدا کا شکر ہو، ہم بڑے بہت ہی دل سے ہم سب آپ بھی ہنستے ہوئے شکر گزاری کیجیے پاسر کے لیے۔ جب بھی آتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آ کر مسیح کی گواہی اور اس کا کلام بانٹتے ہیں۔ یہ بھی ہماری جو کلام آپ کے منہ میں خدا نے رکھا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک مقدس جلالی اور خوبصورت ترین نام میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، کیونکہ خداوند نے یہ ایک انمول موقع میری زندگی میں یک بار پھر بخشا ہے کہ آپ سبوں کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کی تعریف اور تمجید کرنے والا ہو سکے۔ اس خوبصورت پرستش کے لیے جو بھائی آپ نے اور پوری کلیسیا نے کی ہے، ہم اس کے لیے جلال خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں، اور ہم پادری صاحب کے لیے ممنون ہیں کہ وہ بڑی گرمجوشی سے اور ایک عرصہ سے دل جمعی کے ساتھ اس خدمت گزاری کے کام کو کرتے ہیں۔ ہم ان کی اس لگن کے لیے اور کمٹمنٹ کے لیے جو خداوند کے ساتھ ہے، خداوند کا شکر کرتے ہوئے ان کے بھی ممنون ہیں۔ ان کی رفاقت میں رہتے ہوئے، ماضی کی بات ہے، ان کی رفاقت میں رہتے ہوئے میں خوب محظوظ ہوا اور برکت بھی پائی ہے۔ اور آپ تو وہ مبارک لوگ ہیں، میں خوش قسمت نہیں کہوں گا، میں مبارک کہوں گا، کیونکہ آپ ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور خداوند کے خادم سے ملتے اور ان کے ذریعہ سے برکت پاتے ہیں۔ جناب خداوند یسوع مسیح کے نام کو اور دعا ہے خداوند اپنے بندے کو عمر دراز اور حیات جاوید بخش کر اپنے جناب اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ 5 دن ملتے ہیں، پریز دی لارڈ، آمین، خداوند کی تعریف ہو۔ لیکن ایک دن آنے والا ہے، انج ملیں گے پھر بچھڑیں گے نہیں، آمین، خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ممکن ہو پایا کہ آپ کے ساتھ ہم رفاقت ہو کر کچھ دیر کے لیے خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے بھی، جیسے ہم نے پرستش کے ذریعہ سے برکت پائی، اس کلام کے وسیلہ سے بھی برکت پانے والے ہو سکیں۔ میں ان پھولوں کے لیے جو عزت افزائی کے طور پر آپ نے اس خادم کو پیش کیے ہیں
اور آپ کی ساری بھرپور تالیوں کے لیے بھی جلال مسیح خداوند کو دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہوں تو وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے فضل سے، اس لیے جلال اسی کے نام کو ملے۔ آج شب میں ایک حوالہ عہد عتیق یعنی پرانے عہد نامہ سے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے زکریا نبی کا صحیفہ، زکریا، اور اس کا خصوصی طور پر 4 باب اور اس کی 6 آیت سے، زکریا 4 کی 6 سے یہاں پر لکھا ہے، جنہاں دے کول خدا کا کلام ہے پاویں کھول لو، جن کے پاس نہیں ان کے پاس بھی کچھ کھولنے کے لیے ہے، کان اور ذہن اور دل، تاکہ اس کلام کو ہم اپنے لیے آج حاصل کرنے والے ہو سکیں۔ یہاں پر لکھا ہے، تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے، اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے، تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو، فضل ہو۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ زربابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیو ڈالی، اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے، تب تو جانے گا کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آمین۔ کتاب مقدس کا یہ حوالہ آپ جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھتے ہیں، آپ کے لیے یہ کوئی غیر معروف حوالہ نہیں ہے۔ یہ ایسا حوالہ ہے کہ شخصی بائبل سٹڈی میں بھی اور یہاں خدا کے گھر میں بھی کئی بار اس حوالے پر آپ نے خدا کے کلام کو خدا کے خدام کے وسیلہ سے سیکھا ہوگا، اور میرے لیے یقیناً یہ آیات بہت معنی خیز ہیں، میرے زندگی کے لیے، میرے ماضی کے لیے، حال کے لیے اور مستقبل کے لیے بھی، اور یقیناً میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ آج اس کلام کی ان آیات کے وسیلہ سے مجھ سمیت یہاں پر جتنے بھی ہیں خوب برکات بٹور کر یہاں سے جانے والے ہوں۔ یہاں پر ایک شخصیت کا ذکر ہے، اس کا نام زربابل ہے، لیکن وہ نبی جس کا یہ صحیفہ ہے زکریا یا زکریا، عہد عتیق میں ایک بہت اہم ترین شخصیت ہے۔ مسیح خداوند کی آمد ثانی کے تعلق سے بھی اس نے متعدد آیات میں ذکر کیا روح القدس کی تحریک سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسرائیل کی تاریخ پر بھی کچھ روشنی ڈالی۔ تقریباً 518 سے 520 عیسوی کی بات ہے، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ بلس مسیح یعنی مسیح کے آنے سے 518 سے 520 تک کا جو عرصہ ہے، کیونکہ اگر ہم تاریخ کو دیکھا جائے، ٹائم لائن کو یعنی تاریخ کو، جہاں سے مسیح خداوند کا آغاز ہوتا ہے، عیسوی کیلنڈر جس کو ہم مسیحی کیلنڈر انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں، 0 سے ہم آگے بڑھتے چلے آئے اور ابھی 2023 میں، لیکن اگر وہاں 0 سے پیچھے کی طرف جائیں تو یہ کیلنڈر 0 1 2 3 سے پیچھے کی طرف جاتا ہے، یعنی 518 سے 520 کے دوران ایک اہم ترین واقعہ ہوا، اور ان واقعات میں ایک بات
بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یک بار نہیں کئی بار اپنے کیے کے سبب سے اسیری میں جاتے رہے. اسرائیل کی شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت یہ دونوں متعدد بار اسیری میں گئے. اسرائیل کی جو شمالی سلطنت ہے وہ اسور میں، اور جو جنوبی سلطنت ہے وہ بابل میں، اور متعدد بار وہ اپنی نافرمانی اور خدا کے احکام کی تعمیل نہ کرنے کے سبب سے وہ اسیری میں گئے ہیں. ہاں، بعض اوقات جب میں اور آپ خدا کے کلام کی باتوں میں ڈنڈی مارتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم اسیری میں چلے جاتے ہیں. اسیری سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ہتھکڑیاں ڈال کر ہی لے جائے، غلام بنا کر لے جائے تو تبھی یہ اسیری ہوگی. نو، یہ بھی ہے، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ شاید اس نافرمانی کے بعد ہماری زندگی کا جو بقیہ حصہ ہے وہ انتہائی پریشانی اور ٹینشن اور ڈپریشن میں گزرے، آنسوؤں میں گزرے. 50% bad. جیسے آسمان میرے لیے کھل نہیں رہا، میری دعاؤں کا جواب مجھے مل نہیں رہا، آنسو کبھی شاید سوکھنے نہ پائے، رات کی نیندیں حرام ہو جائیں، رزق میں برکت نہیں ہو، خاندان میں نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے، شاید ہسبینڈ اینڈ وائف میں بہت زیادہ پیچیدگیاں، اور شاید گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ. یہ ایک ایسی اسیری ہے جس کو ہمیں اپنے آپ کے بارے میں دیکھنا ہے کہ اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں یا میں کہاں کھڑی ہوں. اگر ہم سب کی زندگی بالکل ہموار ہے، زبردست ہے، پیک پر ہے، تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن خدا جانتا ہے کہ میں اور آپ کہاں ہیں. شاید میں آپ کو اور آپ مجھے اپنے دل کی بات نہ بتا پائیں، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ہے جو میرے اور آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. آج وہ چاہتا ہے کہ ہم اس اسیری سے واپس آئیں. مصرف بیٹا بھی جب گھر سے دور تھا تو اسیر ہی ہے، اور یہی اہم ترین سچائی ہے جو یہاں خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خدا نے جب دیکھا کہ ان کی نافرمانی کے سبب سے میرا گھر ویران تھا. اس وقت گرجا تو نہیں تھا، لیکن اہل یہود کی یعنی وہ اہم ترین عبادت گاہ جس کو سلیمانی ہیکل کہتے ہیں، وہ مکمل طور پر مسمار، پھاٹک جلے ہوئے، اور اینٹ سے اینٹ اسیر کرنے والوں نے بجا دی. نوجوانوں کا لہو بہا گلیوں سے یوں لگتا تھا جیسے شاید نہریں بہتی ہیں لہو کی، اور بہت سارے جوانوں کو وہ پکڑ کر لے بھی گئے اسیر کر کے. خیر، مقدس دانیل نبی کا صحیفہ بہت کچھ اس کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ خدا نے پھر بھی اپنے لوگوں کو چھوڑا نہیں، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے. خدا جب میں اور آپ وہ راہ فرار اختیار کر کے اپنی من مانی کرتے ہیں نا، جس اسیری کا میں نے ذکر کیا اس طرح کی اسیری میں جاتے ہیں، تو خدا وہاں بھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ وہ پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے واپس لوٹ آ، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ کیا.
اور وہ واپسی کی انتظار کرتا رہتا ہے. وہ خدائے محبت ہے. جب میرا بیٹا یا شاید آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں خداوند کا شکر بہت اچھے لیکن میرا بیٹا جب کبھی تھوڑی بہت گڑبڑ کرے، شکر ہے آپ کے نہیں کرتے لیکن میں اپنے بیٹے کی کر رہا ہوں، جب کبھی وہ گڑبڑ کرے تو میں اس کو کہتا ہوں بیٹا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور کبھی کبھی میں غصے ہو کے ایک کچھ وقت کے لیے اس سے بولتا نہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد جب اس کو احساس ہوتا ہے وہ میری طرف رجوع لاتا ہے، میں پھر اس کو اپنے گلے لگاتا ہوں اور پھر اس کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے نا. جب میں اور آپ خداوند سے منحرف ہو کر اسیری میں چلے جاتے ہیں تو پھر خدا ہمیں چھوڑ نہیں دیتا، اس کی نگاہ ہم پر رہتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم واپس لوٹ آئیں اس کی طرف، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اس کا پیار مختصر طور پر چھوٹا سا یا محدود نہیں ہے. جب تک ہم واپس لوٹ کر اس کی طرف آتے نہیں اس کے بازو ہمیں قبول کرنے کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور یہ اہم ترین صداقت خداوند کے کلام میں ہے. 3 ایسے ادوار آئے کہ خدا نے 3 ایسے اسرائیلی یہودی لیڈرز رہنماؤں کو تیار کیا، اور اس وقت خدا نے ان بادشاہوں کو بھی تیار کیا تاکہ وہ ان کی جان چھوڑیں اور وہ قافلوں کی صورت میں آئیں یروشلم میں، اور وہاں پر آ کر سب سے پہلے تو یروشلم کی جو فصیل ہے، دیوار ہے، اس کی مرمت کریں. نہمیہ وہ رہنما تھا جس نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور اس کے ساتھ بھی کافی لوگ آئے تاکہ آ کر اس فصیل یروشلم کی تعمیر کریں. آج ایسے نہمیہ کلیسیا میں ضرورت ہے کہ بہت سارے ایسے نہمیہ جو آئیں اور کلیسیا کی تعمیر کے لیے اور کلیسیا کی ترقی کے لیے اور بڑھوتی کے لیے کام کرنے والے ہو سکیں، اور روحانی جنگ کے لیے ایسے چلے بنا سکیں، ایمانداروں کو تیار کر سکیں، تاکہ ابلیس کا کوئی بھی داؤ ان کے خلاف کارگر نہ ہو. ایسے نہمیہ آج کی کلیسیا میں بھی ضرورت ہے. پھر خدا نے ایک اور رہنما کو بھیجا، وہ کاہن تھا اور وہ تھا عزرا. اور جب عزرا آیا تو اس میں دیوار مکمل کرنے والا کوئی اور تھا، اس کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے. لیکن جب عزرا آیا تو اس نے شریعت کی کتاب کو کھولا اور اس نے اس شریعت کی کتاب کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اور وہ رونے لگے اور اپنے یوں لگتا ہے گریبان چاک کرنے لگے خدا کے حضور، اور توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع آئے. کاش کہ آج کا مسیحی بھی اپنا دل خداوند کے حضور اسی طرح کھولے اور خداوند کی طرف رجوع آئے، کیونکہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اور خدا کا کلام یہ صرف ہماری پرچھتی کی زینت نہ ہو شرف کے، بلکہ یہ ہمارے دلوں میں بسنے والا اور ہم اس کو جگہ دینے والے. یہ پڑھا جائے اور اس کلام مقدس کے مطابق جیون گزارا جائے. یہ رات کو تکیے کے نیچے رکھ کر سونے کے لیے نہیں ہے کہ بڑے خواب نہیں آؤں گے نا، اور نہ ہی اس لیے ہے کہ کوئی ڈرے گی نہیں. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایسا کرنے سے ہی کام پڑے گا. جب تک داؤد کی طرح یہ نہ کہا جائے خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ تکیے تے اوتے رکھیے یا تلے پمیں سینے تے رکھ کے قاتل نہ سوئیے، کچھ بھی نہیں بنے گا.
جب تک خدا کے کلام کو ہم اپنی زندگی میں اہم درجہ نہ دیں تو عزرا نے ان کو روحانی پہلو کے اعتبار سے بحالی کا میسج دیا کہ آپ خداوند کے حضور اپنے تعلق کو بحال کر لیں. اس کے بعد ایک اور شخصیت جس کا نام میں نے پہلے پڑھا زربابل. خداوند نے اس یہودی رہنما کو تیار کیا تاکہ وہ آئے اور خداوند کے گھر کی تعمیر کرے, یعنی یروشلیم کی. دیکھیے, صرف چار دیواری ہی کی تعمیر کی ضرورت نہیں تھی, لیکن صرف اس کی نہیں بلکہ لوگوں کی بحالی کی بھی ضرورت تھی, ان کے خدا کے ساتھ تعلق بنانے کی بھی ضرورت تھی. کیونکہ اگر ہم کرسچن ٹاؤن میں بہت بڑے بڑے کئی پلاٹس پر مبنی ایک دیوہات ہیکل چرچ بلڈنگ بنا دیں لیکن ایماندار نکھٹو اور نکمے ہوں, تھالی دے بیگل ہوں, جنہیں لایا گلی او دے نال ٹوٹ چلی, تو اس بڑی ہیکل کا کیا فائدہ؟ کچھ نہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف بلڈنگ یا صرف چار دیواری کی ہی ضرورت نہیں تھی, لیکن صرف یہ نہیں, لوگوں کو ضرورت تھی کہ وہ خدا کی طرف رجوع بھی لائے. یہ بہت ضروری بات ہے. اور میں سوچتا ہوں ہمارا گرجا گھر میں آ کر بیٹھنا, پرستش کرنا, کلام سننا اور پھر دروازے سے نکل جانا اور پھر جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہونا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. غیر مسیحی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو بس جانا ہی بلے بلے. ہمارے ہاں ایسا ہرگز نہیں. ہمارے ہاں چرچ بلڈنگ کے اندر داخل ہونے سے بات نہیں بنتی. اگر یوں بنے تو ابلیس ہم سب سے پہلے آ کر وہاں موجود ہوتا ہے. اینی بڈی سرنج میں دیکھی نہیں ہے ویسے, لیکن روحانی طور پر میں بات کر رہا ہوں. نادیدنی سرنج اینستھیزیا کی وہ لے کر بیٹھا ہوتا ہے. جڑا غور نال سنتا ہے رب دا کلام اونوں ہی ایہو جہا ٹیکا لائے کہ آہستہ آہستہ لوریاں لینا شروع کرتا ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہوتا, بڑے الرٹ ہو کر بیٹھتے ہیں کیونکہ کنٹائٹ رہنا ہے. لیکن عام ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے پلے کچھ نہ پڑے. تو ہمیں خدا کے کلام کو, مجھے بھی اور آپ کو بھی نوش کرنے, سیکھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. میرا نام کا مسیحی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آج اگر فقدان یا کمی ہے تو اسی بات کی ہے, مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی, کہ شاید ہم مذہبی سے تو ہیں, فارمیلٹیز کو ہم پوری کرتے ہیں, لیکن جو روحانیت ہے اس میں ہم پیچھے. ہمیں روحانی طور پر خوب خداوند میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. زربابل وہ شخص تھا جس کو خداوند نے تیار کیا کہ تو خدا کا گھر بنا, یعنی ہیکل. اور آپ جانتے ہیں کہ ہیکل میں ایک ایسا مقام بھی تھا, شروع والی ہیکل جو بنی تھی اس کو پاک ترین مقام کہتے ہیں, جہاں پر عہد کا صندوق تھا. اور سال میں ایک بار جو امام اعظم تھا ان کا سردار کاہن, وہی وہاں جا سکتا تھا, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. وہ بھی اگر انتہائی پاکیزگی کو برقرار رکھے ہوتا تو. گویا پھر سے کوشش کی گئی کہ خدا کی حضوری ہمارے بیچ میں ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ خداوند کو موقع دیں. خداوند آپ ہمارے بیچ میں موجود ہوں, آپ کا روح اس جماعت میں جنبش کرے, ہمارے خاندانوں میں جنبش کرے, ہماری شخصی زندگی میں جنبش کرے. جب تک ایسا نہ ہو بات نہیں بنے گی. صرف اتوار کو یا 5 دن گرجے جانے سے نہیں,
جب تک ہم مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنائیں نہیں اور اس کی تقلید نہ کریں، اس وقت تک یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ تو زربابل کے لیے خداوند نے ایک خاص پیغام دیا۔ اس پیغام کے پیچھے ایک خاص وجہ، تقریباً 50,000 کے قریب لوگ اس چار دیواری کے بنانے اور پھر اس ہیکل کے بنانے اور پھر جو عزرا کے ساتھ آئے تھے روحانی ریسٹوریشن یعنی بحالی کے لیے، وہ جتنے بھی لوگ آئے تقریباً 50,000 کے قریب لوگ اسیر واپس لوٹے تاکہ یہاں پر آ کر کام کریں، لیکن ان کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا تھا، یہ آسان نہیں تھا۔ اور زربابل ایک ایسا لیڈر تھا جو اپنے آپ میں شاید یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے اب بڑا مشکل کام لگ رہا ہے کہ جو ٹاسک اور کام خداوند نے مجھے دیا یہ ایک پہاڑ کی مانند ہے، میرے لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے مشکل ہوگا، میں کیا کروں؟ لیکن خداوند زربابل کے ذریعہ سے وہ کام لینا چاہتا تھا جس کے لیے اسے مقرر کیا۔ اور خدا ادھر زکریا نبی سے مخاطب ہوتا ہے کہ زکریا اگرچہ میرا بندہ زربابل کے لیے یہ پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، وہ تھوڑا سا پست ہمت ہو گیا، ڈسکریج ہو گیا حالات کے سبب سے، اور اس کے جو حالات ہیں وہ یوں لگتا ہے اس کو کہ جیسے پہاڑ کھڑے ہیں میرے سامنے، اور زربابل تو جا اور اس کو کچھ کہہ اور تو یہ کہہ کہ زربابل خدا یہ فرماتا ہے، یہوہ خدا یہ فرماتا ہے، یہ نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے پہاڑ میدان ہو جائے۔ خدا زکریا کی معرفت زربابل کو یہ کہہ رہا تھا کہ جا اور اس کو کہہ کہ خداوند خدا یہوہ خدا تجھ سے یہ فرماتا ہے کہ تو سوچتا ہے کہ میرے سامنے بہت پہاڑ ہیں، ناممکن سا نظر آتا ہے، مشکل کام ہے، یہ پہاڑ میدان کیسے ہوں گے، مخالفتیں ہیں، ڈسکریجمنٹ ہے، مشکلات ہیں، لیکن تو جا اور اس کو کہہ کہ زربابل نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ میں نے حوالہ پڑھا تھا، 2 دفعہ بعد میں ابھی میں نے اس کو دوہرا بھی دیا کہ اس نے کیا کہا۔ ایک اہم ترین بات جو ہمارے لیے غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ زربابل لگتا ہے کہ یوں سوچتا تھا کہ میرے سامنے جو کام ہے یہ بڑا مشکل ہے، میں اس کو کیسے کر پاؤں گا، میرے لیے یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، یہ پہاڑ ہے، میں اس کو نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے جیسے زربابل سوچتا تھا میرے لیے مشکل ہے، میرے سامنے پہاڑ ہے، مجھے ناممکن نظر آتا ہے، مجھے مشکل نظر آتا ہے، اب میں کیا کروں؟ لیکن کام کس کا تھا؟ خدا کا۔ زکریا کس کا تھا؟ خدا کا۔ زربابل کس کا تھا؟ خدا کا۔ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ لاسٹ ایئر تقریباً 1 سال 1 مہینہ ہو گیا جب میں یہاں آیا اور میں نے خدا کے کلام کو پیش کیا تھا۔ ایک بہن یہاں بیٹھی تھی، انہوں نے اینک پہنی تھی اور جب دعا ہو رہی تھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ آج کا کلام کسی اور کے لیے ہے یا نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ میرے لیے ہے۔ اور آج کا یہ کلام میں سوچتا ہوں میرے لیے سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ کے لیے۔ ہم جو ایماندار مسیحی لوگ ہیں اپنے
اپنے آپ کو مومن مسیحی ایماندار لوگ کہتے ہیں. خدا نے ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی ٹاسک، کوئی نہ کوئی کام رکھا ہے کہ تم یہ کرو. ایک تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے زور اور اپنی توانائی اور اپنی حکمت اور اپنی دانش اور اپنے علم سے اور اپنے اثر و رسوخ سے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سبب سے ہمیں مشکل نظر آتا ہے، پہاڑ نظر آتا ہے، شاید ناممکن نظر آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن خداوند اس وقت مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگرچہ یہ تیرے لیے پہاڑ ہے، یہ تیرے لیے مشکل ہے، شاید تیرے اپنے گھر کے لوگ بھی تیرا ساتھ نہ دے رہے ہوں، اگرچہ یہ میرا کام ہے جو تیرے سپرد ہوا ہے، تجھے یہ مشکل نظر آ رہا ہے، شاید تیرے اپنے بھی تیرا ساتھ نہ دے رہے ہوں، تیرے ساتھ کھڑے نہ ہوں. تو اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے، لیکن جان رکھ کہ یہ کام میرا ہے اور تو میرا ہے. تو نہ سوچ کہ یہ زور بازو سے ہوگا، یہ میری قوت اور میری توانائی سے نہیں 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 نہیں، یہ تیری قوت اور یہ تیری توانائی سے نہیں ہوگا، یہ میرے روح سے ممکن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آج کل کے جدید دور میں جو ٹیلی ویژن ہیں، LCD اگر سامنے لگی ہو اور میں بھلے اس کو ہاتھ سے انگلیاں کرتا رہوں، یوں کرتا رہوں، اور وہ کچھ ہوئے گا نہیں. وہاں کدوں بڑھاوے نظر آؤں گے جب میں ایک دیا سی اپنے ہاتھ میں لوں گا اور اس کے لال والے بٹن کو، گرین والے بٹن کو دباؤں گا، تو پھر ہے نا. اسی طرح میں اور آپ کچھ بھی نہیں جب تک کہ ہم خداوند کے ہاتھوں میں نہ آ جائیں. اور جب خداوند کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں پھر وہ خود ہمارے چینلز بدلتا ہے اور پھر وہ اپنا کام ہماری زندگی سے لیتا ہے. ہماری زندگی میں پہاڑ آئیں گے اور ہیں بھی. کوئی ایک بھی ایماندار ہو، ایماندار، اور اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں کوئی طوفان نہیں تھا یا نہیں ہے. مشکلات، دکھ، ٹینشنز، ڈپریشن، پریشانیاں ہوتی ہیں. ہمارا دشمن مختلف طریقے سے ہمارے روحانی ٹائروں سے ہوا نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم چل نہ پائیں، خداوند کا کام نہ کرنے پائیں. جیسے میں نے کہا، شاید ہمارے اپنے خاندان میں کچھ پرابلمز، شاید دونوں کپلز میں پرابلم، کوئی ایسی بات کہ خاندان میں کچھ شاید ناچاکی اور نا اتفاقی کا سلسلہ. ایون پاسبل ہے کہ روحانی لوگوں کی جماعت میں بھی کچھ کنفیوژنز پیدا ہو جائیں، یہ بھی پاسبل ہے. اور ہم شاید سوچتے ہوں کہ اس طرح کی سچویشنز میں، ایسے حالات میں کیا کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کس طرح سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن خداوند کہتا ہے نہ، یہ تیری سوچ کے مطابق نہیں ہو سکتے. یہ جنگ میری ہے، میں نے تجھے چنا ہے، میں نے تجھے مقرر کیا ہے، اور اس کام کے کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں. اپنا جیون، اپنی سوچ، اپنی زندگی تو مجھے دے دے اور پھر دیکھ کہ میں تیری زندگی میں کیا کرتا ہوں. پرابلم یہی ہے کہ شاید ہم صرف دعا فارمیلٹی کے طور پر کرتے ہیں، شاید خدا کے کلام کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے روح اور سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ہنہ کی طرح آنسوؤں کے ساتھ خداوند کے حضور دعا نہ ہو، اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ خداوند آج ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو جنگ تجھے درپیش ہے، شاید بہت کچھ تجھے پہاڑ نظر آتے ہوں، لیکن یہ تیرے زور سے میدان نہیں ہوں گے اور نہ ہی یہ ڈھیر ہوں گے. یہ ہوں گے تو
راہوں کو ہموار کروں گا. اور میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اور یاد رکھیے یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو میں نے خدا کے کلام سے پڑھی ہیں اور کسی خادم نے کچھ باتیں کی اور وہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. میں نے اسٹڈی ضرور کی لیکن یہ میرے اپنے شخصی ذاتی تجربے کی بھی باتیں ہیں کہ جب ہم طوفانوں سے گزرتے ہیں, پہاڑ ہمارے سامنے ہوتے ہیں, شاید ہمیں مشکل لگے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا, یہ پہاڑ کس طرح موم ہوں گے, یہ کس طرح سے حالات درست ہوں گے, تو اس وقت جب ہم اپنی طرف نہیں بلکہ اپنے خداوند کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے راہوں کو ہموار کرتا ہے. شاید 36 سال پہلے 36 سال پہلے میں کہیں اور تھا روحانی طور پر, آپ میں سے اکثر مجھے جانتے ہیں, کہیں اور تھا. اور 36 سال پہلے میرے دل میں ایک خیال تھا اپنی ذاتی طور پر کہ میں سعودی عرب جاؤں. اور آپ جانتے ہیں کہ میرا سعودی عرب جانا یہ کمانا نہیں تھا بلکہ ایک روحانی کام کے لیے. اس وقت میں روحانی کام کے لیے جانا چاہتا تھا. میرے خیال ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا مطلب. اس وقت میں جانا چاہتا تھا اور میرا جی کرتا تھا کیونکہ میرے سارے بڑے وہاں پر گئے فیملی میں سے, اور میں سوچتا تھا کہ میں وہاں جاؤں. لیکن آپ جانتے ہیں خداوند نے میرے لیے وہاں کا دروازہ بند کیا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس مردہ میسج تھا, مردہ پیغام, اور خداوند نہیں چاہتا تھا کہ اس مردہ پیغام کو لے کر وہاں جاؤں اور جیسے جاؤں ویسے ہی واپس آؤں. پھر کیا ہوا؟ 36 سال پہلے جب خداوند نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کیا, یعنی میں نے دریا پار کیا, سمجھ رہے نا کیا مطلب ہے. اس کے بعد 36 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد میری دعا تھی خداوند اب تو مجھے سعودی عرب لے جا, لیکن اس مقصد کے لیے نہیں, اس جس کے لیے میں جانا چاہتا تھا اس کے لیے نہیں. اور آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ خداوند نے میرے لیے دروازہ کھولا اور سعودی عرب میں تقریباً 36 سال کی دعاؤں کے نتیجہ میں وہاں پر گیا 2 مہینے پہلے. ریاض میں اترا, بہت مشکل تھا. لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ نہیں لے کر جانا, وہاں ایئرپورٹ پر آپ میں سے کئی سعودی عرب گئے, یہ لے کر جائیں گے تو وہ نکال کر یوں پھینک دیں گے کچرا کنڈی میں, تو یہ نہیں لے کر جانا. اوکے. پھر کئی لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ پہلے کچھ اور تھے اور آپ وہاں جا رہے ہیں, آپ کا نام بھی وہ ہے, تو کہیں آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. میں ان کی محبت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مشورے دیے, اور یہ ہو بھی سکتا, لیکن میں چونکہ اتنے سالوں کی دعا تھی اور میں اپنے ذہن میں اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے شوق سے میں سعودی عرب جاؤں گا. نہیں, میں اپنے شوق سے نہیں جا رہا تھا, یہ خداوند نے خود دروازہ کھولا اور خداوند مجھے وہاں پر لے گیا تقریباً 2 مہینے پہلے. اور میں وہاں پر ریاض میں گیا اور مختلف جگہوں پر خداوند کے کلام کی منادی کی, اور میرے لیے ایک یادگار یہ اس لیے ہوا کیونکہ خداوند نے مجھے وہاں پر بھیجا. اب میرے پاس وہ مردہ پیغام نہیں تھا کہ خداوند دروازے بند کر دے, اب میرے پاس زندگی بخش پیغام تھا اور خداوند نے راستے کھول دیے تاکہ میں وہاں جاؤں اور خداوند کے پاک کلام کو سناؤں. لیکن دشمن بڑا تیز ہے, اس نے بڑی سازش کی ہے. میری ٹکٹ خراب ہو گئی اور ایئر لائن نے کہا آپ نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا.
میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوسری ٹکٹ بنائیں گے، اور پھر دوسری ٹکٹ لے کر میں ریاض پہنچا، رکاوٹ پیدا ہوئی۔ جب ریاض پہنچا تو پتہ چلا کہ میرا بیگ وہاں پر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ پھر میں ٹینس، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ٹینشن میں نہیں تھا، میں ٹینشن میں تھا، خدا کے لوگ ٹینس ہوتے ہیں، اور میں ٹینشن میں تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک ای میل آئی، اور وہ یہ کہ نیکسٹ فلائٹ میں آپ کا بیگ یہاں پر سعودی عرب ریاض میں آئے گا۔ اور کچھ لوگ مجھے کہنے لگے جب آپ وہاں سے باہر نکلیں گے وہ آپ سے پورا ڈیٹا پوچھیں گے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہے کے لیے آئے ہیں، کیا وجہ ہے، کیونکہ ایک بڑی جگہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایک اہم ترین مقام ہے سعودی عرب میں لوگوں کا، تو ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ لیکن جب میں اترا کسی شخص نے نہ تو یہ دیکھا کہ تیرے پاس یہ ہے کہ نہیں، اور نہ ہی انہوں نے میری بیک گراؤنڈ، کہہ کے لیے آئے ہو، کہہ کے لیے نہیں آئے ہو، چپ کر کے انہوں نے میرا ویزا دیکھا، پاسپورٹ سکین کیا، جاؤ بس دیٹس آل۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ خدا کے روح سے ممکن ہے۔ جب سے پسینے آیا 5 منٹ ہو، اور کیا ہوا کہ میرے دل میں ایک آرزو تھی کہ خداوند کاش کہ میں ان جگہوں پر جاؤں جہاں آپ کے ایک بہت بڑے ہیرو پولس رسول نے خدمت کی۔ اور دسمبر کے شروع میں خداوند نے میرے لیے دروازہ کھولا کہ میں اکینے جاؤں اور گورنتھس جاؤں، تاکہ وہاں پر جا کر باقاعدہ ویڈیوز بناؤں، وہ علاقے دیکھوں جہاں پولس رسول کے پاؤں ٹکے، منادی بھی کروں بازاروں میں بھی، اور ان جگہوں پر بھی جہاں پر پولس رسول کے پاؤں ٹکے تھے۔ اور خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند کے ہاتھوں میں جب ہم اپنے معاملات دے دیتے ہیں تو خداوند سب کچھ ممکن کر دیتے ہیں۔ گزرے 2 سالوں میں دسمبر میں آتا تھا اور جنوری 20 کے بعد میں واپس چلا جاتا تھا، ایک اور بات۔ اور اب کیا ہوا کہ جیسا بھائی نے بتایا، میری بیٹی نے کہا کہ ڈیڈی ایسا کریں کہ آپ دسمبر میں کرسمس کے وقت آنے کے بجائے کیوں نہ آپ تو جنوری میں آ جائیں، کیونکہ میرا بیبی آنے والا ہے، تو آپ اس وقت آئیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ میں نے کہا یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے، اور دعا کی، اور پھر ہم نے اسی طرح پلان بنایا کہ ٹھیک ہے جی میں آؤں گا۔ آج کا دن میری زندگی میں جسمانی طور پر پیدائش کا بھی دن ہے۔ میری آج لوگ کہتے ہیں سالگرہ، لیکن میں کہتا ہوں میرے لیے آج شکر گزاری کا دن ہے کہ خداوند نے آج تک 20 جنوری تک ماضی میں اس نے مجھے چھوڑا نہیں اور میرے ساتھ ساتھ رہا۔ اور آج میرے اس جنم دن کے موقع پر میرے گھر میں آج کے دن خداوند نے ایک ننھا سا خوبصورت سا پھول بطور تحفہ دیا، اور آج میں جب سے اس بیبی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھا، یقین جانیے مجھے نہیں معلوم، لیکن شکر گزاری کے طور پر میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن میں اس کو دیکھتا ہی جا رہا۔ میری بیٹی بھی کہہ رہی، اس کا شوہر بھی کہہ رہا کہ یہ اپنے نانے کے پاس رہے گا، اس کو ان کے پاس رہنے دو، جتنے 4 دن مزید یہاں پاکستان میں ہیں ان کے پاس رہنے دو۔ اور میں اس کے چہرے کو دیکھ کر کہوں خداوند آپ کس قدر عظیم ہے، یہ ننھی سی جان یہ کل ایک بڑا انسان بنے گا، ایک بڑا شخص بنے گا، ایک بڑا قادر۔ اور جو میں اس کی آنکھوں میں، خیر آنکھیں تو ابھی نہیں کھولتا، لیکن اس کے چہرے کو میں جب دیکھتا ہوں
میں اس کے لیے بار بار دعا کرتا ہوں، ہاسپٹل میں بھی، گھر میں بھی. خداوند یہ ایک عظیم سونما بنے گا. پادری بنے یا نہیں بنے میرے یہ کوئی سروکار نہیں، رب کا بندہ بنے. یہ بہت ضروری بات ہے، اور میں یہی تمنا ہے اور دعا ہے جو اس کے لیے کرتا بھی ہوں اور کروں گا بھی. مختصر طور پر حرف آخر کے طور پر یہ میرے عزیز بھائی اور میری عزیز بہن، شاید آپ اپنی زندگی میں کچھ محسوس کرتے ہوں جو آپ کے لیے یوں لگے کہ بہت مشکل ہے. کچھ پہاڑ آپ کی زندگی میں ہوں جن کا سرکنا شاید مشکل نظر آ رہا. اگر آپ ہی وہ ہیں جن کی زندگی میں سے ان پہاڑوں کے سرکنے کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں خدا کا روح یہاں پر کثرت سے جنبش کر رہا ہے، اور وہ ہماری زندگی میں آ کر ان پہاڑوں کو ریموو کر سکتا ہے اور اپنے قدرت والے نام کا ہماری زندگی میں ایک بڑا اشتہار قائم کر سکتا ہے، ایک گواہی قائم کر سکتا ہے، تاکہ دوسروں کی زندگی کے لیے ہم ایک اہم ترین گواہی بھی ہوں اور ان کے لیے ایک اہم ترین سبق بھی. تو کیوں نہ ہم اپنے سروں کو اپنے خداوند کے حضور جھکائیں اور اپنے خداوند کی حضوری کو محسوس کریں. ہمارا خداوند ہمارے درمیان موجود ہے. میرے بھائی، میری بہن، میرے نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹی، بزرگوں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. ہے کوئی ایسی بات جو خداوند نہ جانتا ہو؟ آپ کی زندگی میں جو کوئی پہاڑ ہو، آج خداوند چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ کو ریموو کیا جائے. آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی ایسا مشکل کام نظر آتا ہے، خداوند آج اس مشکل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے. مقدسہ مریم نے یہ کہا تھا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فرشتہ نے کہا کہ خدا کی قدرت، خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گی اور یوں یہ ممکن ہوگا. انجیل مقدس میں لکھا ہے جو کام، جو بات انسان کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے. اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جس کا جواب مل جائے، جس کا حل ہو جائے، تو خدا کا جلال ظاہر ہوگا. تو پھر ہمت نہ ہاریے، خداوند کی طرف دیکھیے، اپنا جیون، اپنا ہاتھ ہم اس کے سپرد کر دیں. وہ ہر طرح کے پہاڑوں کو موو کرنے کے لیے اور ان کو ریموو کرنے کے لیے، ان کو ہٹا دینے کے لیے، ان کو سکانے کے لیے تیار ہے. شاید میرے بھائی ایسی پریشانی اور ایسی ٹینشن ہو جو مالی طور پر بحران کی ہو، شاید قرض کی لعنت ہو جس پہاڑ سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، شاید جاب لیسنس، بے روزگاری کا امر ایسا ہو کہ سوچ نہیں آ رہی کہ اب ہوگا تو کیا ہوگا، میرا جاب نہیں ہے، میرے بچے ہیں اور میں قرض پر دبا ہوا ہوں. یہ پہاڑ خداوند ریموو کر سکتا ہے. شاید بیماری ایسی ہو کہ ہم یوں محسوس کرتے ہوں کہ اب میں بالکل رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں، اب میں کسی کام کا نہیں. خداوند کہتا ہے تو میرے کام کا ہے. دنیا کے لیے ہو یا نہ ہو تو میرے کام کا ہے. میں تجھے اپنے ہاتھ میں ایک آلہ کار بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہوں. شاید ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں کہ میرا شوہر یا میری بیوی میری بات سمجھ نہیں رہے. آج خدا کا روح یہاں پر جنبش کرتا ہے. ان کے لیے دعا کیجیے. خداوند سب کچھ ممکن کرنے کے لیے تیار ہے. وہ نوجوان جو آپ کے خاندان میں باغی ہے، نشے کی لعنت میں مبتلا ہے، خداوند آج اس کی زندگی میں کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنی کمزوریوں کا خداوند کے حضور اقرار کریں. اگر ہم اپنی بری راہوں سے پھریں، اگر ہم خداوند کی طرف رجوع آئیں، ہماری رکی ہوئی دعاؤں کے جواب آسمان کے کھل جانے سے مل جائیں گے.
بشرطے کہ ہم اپنی زندگی خدا کے سپرد کر دیں. وہ یہاں پر موجود ہے, وہ ہمارے حالات کو اچھی طرح سے جانتا ہے. جو کام انسان کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے. ضرور یہ تیرے زور سے نہیں, یہ تیری توانائی سے نہیں, بلکہ خدا کے روح سے ممکن ہو سکتا ہے. آئے ہم خدا ان کی طرف دیکھیں. وہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا اور ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. نوجوان بیٹی شاید تو سمجھتی ہے کہ میں پڑھتی ہوں لیکن میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں, میرے من میں کوئی بات پڑتی نہیں ہے. خدا کا روح آج تجھ سے کہہ رہا ہے اپنا آپ میری بیٹی کو مجھے دے دے, اپنا سوچا مجھے دے دے, مجھ پر آس رکھ, اپنا بوجھ مجھے دے دے تو میں اپنی ساری فکریں مجھے دے دے تو میں تیری فکر کروں گا. وہ یہاں پر موجود ہے, ہماری زندگی میں وہ کام کرنا چاہتا ہے. وہ آسمانی بات, میں دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں. 20% back. بطور بانس آپ نے میری زندگی میں یہ خوبصورت موقع بخش دیا ہے کہ میں پھر سے آپ کے لوگوں کے ساتھ رفاقت کر سکوں. اس زندگی کے لیے اور اس مبارک موقع کے لیے میں آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتا ہوں. اور آسمانی پتا, آج آپ کے لوگوں کو آپ کے قدرت والے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں. آپ اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو جانتے ہیں, اپنے لوگوں کی پریشانیوں کو جانتے ہیں, ان پہاڑوں کو جانتے ہیں جو ان کی زندگی میں ہے. وہ تمام رکاوٹیں اور پیتل اور لوہے کے بیٹے آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں. اور تمام طرح کے پیتل اور لوہے کے بیٹوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے ٹوٹ جاؤ ہڈیوں سے. ساری رکاوٹیں یسوع کے نام سے ابھی اور اسی وقت جاتی رہے. بیماریوں ہم خداوند یسوع مسیح کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق تمہیں حکم دیتے ہیں, چھوڑ دو ان بدنوں کو کیونکہ یہ بدن خداوند کے ہیں. او پاک روح آئیے اور اپنے لوگوں کی مدد کیجیے, اپنے لوگوں کی رہنمائی کیجیے. جن مختلف قسم کے عیبوں میں, گناہوں میں, نشے میں, لعنتوں میں ہم گرفتار ہیں, اپنے قدرت والے نام میں آزاد کیجیے. خداوند کے آزاد کیجیے, اپنے لوگوں کے آزاد کیجیے خداوند, تاکہ آپ کا قدرت والا نام ہماری زندگیوں سے جلال اور عزت پائے. اس کلیسیا کے لیے شکر گزار ہوں جہاں آپ مجھے لے کر آئے. خداوند التجا ہے کہ جب تک ہم اس زمین پر ہیں ہماری زندگی میں بارہا بار ایسے مواقع بخش دیجیے کہ ہم ملتے رہیں اور خداوند آپ کے نام کو جلال اور عزت دیتے رہیں. ایک ایک خاندان کو برکت دیجیے, ایک ایک جان کو برکت دیجیے اور ایک ایک کے وسیلہ سے اپنے نام کو جلال بخشیے. خداوند یہ کلیسیا اور زیادہ آگے بڑھتی چلی جائے. اس کلیسیا کی انتظامیہ کو, پاسبانوں کو بڑی برکت دیجیے اور بڑی قدرت کے ساتھ اپنے جلال اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال کیجیے. ہم اپنے پاسبان کی ان تمام خدمات کے لیے شکر گزار ہیں جو ماضی رفتہ سے آج تک کرتے چلے آئے. آئندہ بھی اپنے بندے کا ساتھ دیجیے اور اہل کلیسا کو فضل بخش دیجیے کہ خداوند آپ کے بندے کے بازوؤں کو اوپر تھامے رہیں, کیونکہ جب تک ایسا ہوگا فتح خداوند کے نام میں ہوگی. خداوند اپنے بندے کو برکت دیجیے, صحت اور تندرستی بخش دیجیے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال اور خرچ کیجیے. آج خداوند کوئی بھی ایسا نہ ہو جو یہاں سے بن برکت کے جانے والا. جلال اور عزت آپ کے نام. خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین آمین. خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے. خداوند نے چاہا تو پھر ملیں گے, اگر نہیں تو آسمان پر ہم ضرور ملیں گے. اسی یسوع میں یہ زندہ ہوئی ہے.